تو دنیا میں بڑا سکون ہو جائے کہ ہم خداوند کی محبت کو جان جائیں جو کہ بہت گہری ہے. I wish, I pray that may people know and understand the power of the love of God. خداوند کی محبت کو جاننا انتہائی ضروری ہے. بائبل مقدس کو لیجیے. Because this word of God, the Bible, is a source. ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا منبع ہے جس سے آپ خداوند کی محبت کو جان سکتے ہیں، خداوند کی قربانی کو جان سکتے ہیں. آئیے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 15 باب، بہت خوبصورت یہ چیپٹر ہے. اس کو کھولیے. The Gospel of John چیپٹر 15. خداوند کے خوبصورت پاک کلام کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. یوحنا کا انجیلی بیان کا 15 باب، اس کی 18 آیت سے میں آپ کے لیے اس برت کو تلاوت کروں گا. آئیے سنیے خداوند کے پاک کلام کو. Let's read together the Gospel of John chapter 15 verse 18. یوں لکھا ہے خداوند کے پاک کلام میں، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے. اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے. جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے. خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے دعا مانگے. Loving God, Heavenly Father, our Redeemer, our Creator, our Savior, we come to you. We give you thanks in this morning. We praise you, we worship you, we adore you because you're worthy. You're worthy of all the praise and honor. Heavenly Father, we come to you. We want to listen your beautiful voice. ہم آپ کی خوبصورت آواز کو سننا چاہتے ہیں. ہم آپ کے چرنوں میں آتے ہیں. Loving God, Heavenly Father, speak to us through your Holy Spirit. Bless your people. Take control of our minds and thoughts. ہماری سوچوں پر آپ کا قبضہ ہو. آپ کے لوگ جہاں کہیں بھی اس کلام کو سننے کے لیے بےتاب ہیں، ان کی روحوں کو آسودہ کیجیے، ان کے ذہنوں کو تقویت بخشیے، برکت دیجیے، رحم کیجیے. اپنے پاک روح کے ذریعے ہم سے بات کیجیے. یسوع کے خوبصورت قادر نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. Praise the Lord. Sometimes I find very difficult uh, to take the new subject. اور جب میرے سامنے یہ چیلنج ہوتا ہے تو پھر مجھے اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ نئی سے نئی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں، ریسرچ نئی جو ہے وہ پیش کی جائے. اور آپ جب رسپونڈ کرتے ہیں میں بہت ہی شکرگزار ہوتا ہوں. جیسے میں کل کی یہ بات کے لیے کہہ رہا تھا، کل رات تک مجھے فون آتے رہے اور لوگوں نے جنہوں نے لائف سروس کو دیکھا دوسری کنٹریز میں بھی، انہوں نے کہا جی اٹس اے گریٹ بلیسنگ فار اس، کہ جب کہ ہم چرچز میں نہیں جا پاتے کیونکہ اردو اور ہندی چرچز نہیں ہیں اور یورپ میں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. تھینک یو سو مچ بردر اینڈ سسٹر، یو آر آلویز ویلکم. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ جب صبح کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ایک سیریز جو آپ پیش کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں جو ہمارے ایسے جیسے ایک کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل یہ ایسا ہی ہے، یہ ایک کلاس روم ہے
اور اس کے لیے آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنی باقاعدگی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھتے ہو. لیکن میرے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. کل آپ ٹیریبلی ٹائرڈ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ صبح سے لے کر شام تک. اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا مائنڈ آکوپائڈ ہوتا ہے اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر شخص کو انوالو کرنا سروس میں. اٹ وازنٹ اے ون مین شو. بہت سارے لوگ جو باہر سے بھی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت اس بات کو سراہا. تو یہ تو ہمارے چرچ کے لیے ایک آنر ہے. اینڈ ونس اگین ایم ریئلی ریئلی تھینکفل ٹو مائی کوائر اینڈ دا میوزیشین، کیونکہ ان کے بغیر تو خوبصورت ہو نہیں سکتی عبادت. تو خدا ان کا شکر ہو. آج جب میں نے اس سبجیکٹ کو آپ کے لیے پیش کرنے کا ارادہ کیا تو رات مجھے تھوڑی دیر اس کے لیے محنت کرنا پڑی، جاگنا پڑا. تو اٹس اباؤٹ دا پرسیکیوشن. خدا یسوع مسیح کی اعزاز رسانی جو ہے اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے. اور جب خدا یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو، ان لوگوں کو جن کے درمیان وہ خدمت کرتے تھے، ان کو چھوڑنا پڑا اور دکھ سہنا پڑا ان کے لیے. اٹ واز اے ویری پینفل ایکسپیرئنس کہ جب اس کے اپنے جو تھے انہوں نے انہیں ستایا اور یسوع کو دکھ سہنا پڑا. تو خدا یسوع مسیح اسپرچولی، مینٹلی، فزیکلی ہی واز ریڈی فار دیٹ. اور ابھی جو ورد ہم نے تلاوت کیا ہے یہ بہت خوبصورت یہ ورد ہے. بیوٹیفل چیپٹر، دا گاسپل آف جان چیپٹر 15. اینڈ اس میں ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے جو اپنا اور کلیسیا کا جو لوگوں کے ساتھ کا جو تعلق ہے اس کو بیان کیا. 4 خوبصورت تعلق اس میں: برانچز، فرینڈ، سرونٹ اینڈ وٹنس. تو ہم جب آج اس بات کو دیکھیں گے کہ ان آل دیز ریلیشن شپ، as a friend, as a servant of God, and being a branches, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ as witness of Jesus Christ, what you and me, we are expecting in this world. Jesus Christ is a living ideal and the example for all of us. اور خدا یسوع مسیح نے جو آیات میں نے آپ کے ساتھ بانٹی اس میں خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. It's not unexpected. So persecution, that's a part of our spiritual journey. So in this week, we are going to focus upon the persecution of Christ, and also we will talk about the persecution of the church in this 21st century. اوپن ڈور ایک ایسا ادارہ ہے، برادر اینڈریو، جو کہ ان کو گاڈ اسمگلر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بائبل مقدس جو تھے وہ ان کو لے کر جاتے تھے اور ان کنٹریز میں لائک یوگوسلاویہ اور رشیا، چائنا. تو ان کنٹریز میں یہ ان لوگوں تک جن تک خدا کا پاک کلام نہیں پہنچا وہاں پر ان کے لیے یہ بائبل مقدس لے کر جاتے تھے. تو ان کو اس لیے یہ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اسمگل کرتے تھے بائبل مقدس کو. بڑے خوبصورت ایک واقعہ ہے برادر اینڈریو کا. وہ کہتے ہیں کہ میں یوگوسلاویا کے بارڈر پہ تھا اور ان کی وین جو تھی وہ بائبلوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی. تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہاں پر جو گارڈ تھے وہ کھڑے تھے، آرمی کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے، جو بارڈر پہ ہوتے، بارڈر پولیس آپ کہہ لیں، جو بھی ان کا نام دیں. تو دیور دے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں ان کے نزدیک پہنچا تو میں نے خداوند سے یہ دعا کی کہ خداوند، جب تو اس دنیا میں تھا تو نے اپنے جلال کے لیے لوگوں کی آنکھوں کو کھول دیا. تو آج میں چاہتا ہوں کہ یہ بائبل مقدس جو ہے اس بارڈر کو میں ان کو لے کر کراس کر کے چلا جاؤں. تو اگر آپ ان کی آنکھیں بند کر دیں کہ یہ نہ دیکھ پائیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. تو کہتے ہیں جب میں بارڈر پہ گیا تو وہاں پر وین کھڑی کی تو جو کوسٹ گارڈ والے تھے، جو بارڈر کے لوگ تھے، وہ آئے اور انہوں نے وہ وین کھولی اور خدا ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. انہوں نے واپس ڈور لاک کیا. میں کہا اوکے یو کین گو. سو خداون اپنے جلال کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. ویل آئی واز بیزی ان دا کنسٹرکشن آف دا چرچ ان آرمی کیمپ ایریا. اور وہ جو جگہ تھی جہاں پر ہم نے چرچ بنایا راہ والی کنٹونمنٹ میں، تو وہاں پر سامنے ڈیپو تھا جس میں اسلحہ رکھا ہوتا تھا اور ساتھ ہی ملٹری پولیس کا آفس تھا، اسٹیشن ہیڈ کوارٹر تھا جہاں پر میرا آفس بھی تھا. تو وہاں پر ہم نے جب چرچ بنانا شروع کیا تو ایوری ڈے وہاں سے جو آرمی کے لوگ تھے، جو آرمی کی پولیس تھی، وہ وہاں سے جاتے گزرتے تھے. لیکن خداون نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا ہوا تھا. اور جب ہم نے چرچ بنا لیا، سم بڑی کمپلین، اور انہوں نے جا کے تو کہا جی اسٹیشن ہیڈ کوارٹر میں کہ جی دیکھیں نہیں وہاں پہ تو چرچ بن رہا ہے.
تو اسٹیشن کمانڈر آئے میرے پاس، انہوں نے آ کر تو کہا کہ بھی سنا آپ یہاں پہ چرچ بنا رہے ہو؟ میں نے کہا جی آئیں دیکھ لیں۔ تو ان کو میں نے جب دکھایا تو چھوٹی چھوٹی دیوار تھی، تقریباً 2 فٹ اونچی دیوار تھی۔ تو انہوں نے کہا یار یہ چرچ ہے، یہاں پہ تو کتے وغیرہ اندر آ جاتے ہوں گے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو انہوں نے اسٹک پکڑی تھی، تو میں اس پہ اوپر دیوار پہ اسٹک ماری، انہوں نے کہا کہ یہ بھائی صاحب یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ان دیواروں کو اور اونچا کریں تاکہ کوئی جانور اندر نہ آ پائے۔ تو یہ تو چرچ نہیں، مجھے تو بتایا کہ تمہارا بہت بڑا چرچ بن رہا ہے۔ دین وی اسٹارٹ کنسٹرکشن پراپرلی، اور وہاں پر خدا ان کا شکر ہے کہ بہت خوبصورت ابھی چرچ ہے، اسکول بھی بن گیا ہے۔ تو خداوند جو ہے وہ اپنے جلال کے لیے سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ سو آئی جسٹ وانٹ ٹو انکریج یو ایز وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دس سبجیکٹ پرسیکیوشن آف دا چرچ، وی نیڈ ٹو بی ویری کانفیڈنٹ، ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ویل آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا اوپن ڈور، تو اوپن ڈور کی جو ریسرچ ہے جو انہوں نے بتایا 2023 کی جو لاسٹ 2 سال پہلے کی جو ریسرچ ہے، اس کے مطابق جو اسٹیٹک ہیں وہ یہ ہیں کہ 360 ملین کرسچنس، اب تو اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، سو 360 ملین کرسچن فیس پرسیکیوشن نو ڈیز۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں واٹس گوئنگ آن ان دا سوسائٹی۔ 360 ملین کرسچن جو ہیں ان کو اظہار ثانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ That's why this subject is so important۔ جب ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے تو in the end we need to pray for the persecuted church۔ We need to be firm in our belief, in our faith۔ اور ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ that is a part of our spiritual journey۔ خدا یسوع مسیح، کل ہم نے پام سنڈے منایا، ہم نے دیکھا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ شاہانہ طور پر وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس سٹیج کو دیکھیں تو وہاں پر جو ان کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا، بیکاز وین وی آر comparing ourselves with Christ, it is very important we need to learn about the persecution of our Savior Lord Jesus Christ۔ خدا یسوع مسیح کو جس طرح کی اظہار ثانی کا سامنا کرنا پڑا، آج ہم 3 طرح کی اس اپنے انٹروڈکٹری پروگرام میں، اس کے بعد ہم مزید اس کو ایکسپینڈ کریں گے، بٹ ٹوڈے آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر 3 types آف دا پرسیکیوشن، اور آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن، آپ اس کو کہہ لیں، جس کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو پہلے سے، خدا یسوع مسیح نے اس بارے میں سکھا دیا، ان کو بتایا۔ متی کا انجیلی بیان دیکھیے ذرا خدا ان کے پاک کلام کو، کہ ہمیں جو ہے نا ببلیکل جو اس کی فاؤنڈیشن ہے پرسیکیوشن کی، اس سے پہلے کہ میں ان 3 طرح کی جو پرسیکیوشن کے بارے میں بات کروں، I just want to go back to the Gospel of Matthew، جو سرمن آن دا ماؤنٹ ہے، اس میں خدا یسوع مسیح نے ہمیں اس بارے میں کیا سکھایا ہے، سنیے۔ And we need to be very confident that this is not unusual, this is not unexpected، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم جانیں۔ متی کا انجیلی بیان اس کا 5 باب، اس کی 10 سے 12 آیت تک جو لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، ستائیں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ اور جو ابھی ہم نے بھی تلاوت کیا، اس میں خدا یسوع مسیح نے بڑی صفائی کے ساتھ اس بات کو دوبارہ بتایا کہ جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو، کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو خدا یسوع مسیح نے اپنی جو ایک اگزامپل دی ہے کہ اگر انہوں نے مجھے ستایا تمہیں بھی ستائیں گے۔ We'll go back to the early church, the persecution of the Christians۔ امال اس کا 4 باب، Acts chapter 4۔ This is the true picture of the first century church۔ Well, we are living in this 21st century, so I will try to compare the first century church with the 21st century. So keep in your mind the picture of the first century church, how they conduct their life and how they were suffering. So this is very important۔
تو ہم پورا تو میں ابھی اس کو نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے میرے پاس. تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، اس لیے میں کہتا ہوں اپنی نوٹ بک کو اور اپنے بائبل کو اپنے پاس رکھیں. تو ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں، اعمال کا 4 باب، اور اس کی ہم دیکھیں گے جی. چلیں 5ویں حصے ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اگر میں شروع سے پڑھوں تو پھر اور زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن یہ بھی ضروری ہے. چلیے پہلے باب، 4 باب کی پہلی آیت سے. جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اس دکن پر چڑھائے. کن پر؟ نیو جو کانورٹ تھے، نیولی کانورٹ تھے، ان کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ سچ رنجیدہ ہوئے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کو نذیر دے کر، یسوع کی ایگزامپل دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے. سو دیٹ واز دا ریزن they were talking about the Jesus Christ, and they were proclaiming the good news. سو انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی، مگر کلام کے سننے والوں میں سے بتیرے ایمان لائے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5,000 کے قریب ہو گئی. دیکھیے، اب اگر آپ دیکھیں کہ جب پہلا واز ہوا تو وہاں پر پہلے واز سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پطرس نے کیا تو 3,000 لوگ جو ہیں انہوں نے خدا مسیح کو قبول کیا. اور پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایونجلزم کی وجہ سے، اس پرسیکیوشن کی وجہ سے، دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا، پرسیکیوشن اینڈ ایونجلزم. سو دا ریزلٹ واز کنورشن. مجھے تھوڑا سا اس بات کو کہنے دیجئے کہ خداوند نئے لوگوں کو کیوں نہیں ایڈ کر رہا؟ چرچ کے اندر نئے لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ نہ تو ایونجلزم ہو رہا ہے، نہ لوگوں کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ویئر دیر از اے پرسیکیوشن یو کین سی دا چرچ از گروئنگ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا یورپ. یہاں پر اس لیے چرچ گرو نہیں کر پا رہا کیونکہ پیپل دے آر ناٹ ہیونگ دا ایکسپیرینس آف پرسیکیوشن. وی آر لیونگ ویری پیسفلی. ہمیں ان مصیبتوں کا، ان دکھوں کا سامنا نہیں ہے جو کہ ان کنٹریز میں، لائک نارتھ کوریا، چائنا، انڈیا، پاکستان، افریقہ کچھ کنٹریز، اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ، جہاں پر لوگوں کو ستایا جا رہا ہے. ہمیں ان کے بارے میں اتنا شاید علم نہ ہو، لیکن میں آپ کو نارتھ کوریا کا اگر بتاؤں تو وہاں پر جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں اپنے فیتھ کی، کرسچن کی میں بات کر رہا ہوں، جو وہاں کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بچوں کو پوچھتے آ کے کہ آپ کے گھر میں کوئی بلیک کلر کی کوئی بائبل تو نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب تو نہیں ہے، آپ کا باپ جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر کہیں دعا تو نہیں کرتا؟ اور لوگ جو ہے پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو نا کرسیوں کے ساتھ باندھ کے وہ کہتے ہیں بیٹا ڈونٹ ٹیل اینی ون، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس، کسی کو نہیں بتانا. اینڈ دیز پیپل دے آر ہیونگ پرسیکیوشن. چائنا میں وہاں پر ایک بائبل کو پڑھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں. جب وہاں پر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نا بائبل کی، ابھی سمیرٹن پرس والوں نے اور بائبل سوسائٹی نے جب وہاں پر اولمپکس ہوئی تو وہاں پر انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا. ویل آئی واز ان چائنا اینڈ آئی بین ان ساؤتھ کوریا. آئی میٹ سو مینی persecuted people over there and they were sharing their stories. ایک پاسٹر بڑے خوبصورت خدام کے خادم، انہوں نے اپنی ٹیسٹمنی شیئر کی. انہوں نے کہا کہ جب وہ نارتھ کوریا سے آئے اور انہوں نے آ کر تو وہاں پر رہنا شروع کیا ساؤتھ کوریا میں، تو آفٹر لانگ ٹائم ہی وینٹ بیک ٹو ہز کنٹری. وہاں پر وہ گئے اور ان کی جو ماں تھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے جب گیا تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، یہ کانٹ بی مائی سن، وہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑا عرصہ ہوا، وہ تو چلا گیا ہوا ہے. تو وہ شخص، اس نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے دیکھیں، میں آپ کو بتانے لگوں کہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ کلام بانٹتے ہو تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. تو اس کی ماں نے کہا کہ اچھا اس کو بلائیں. تو جب وہ آیا اپنی ماں کے پاس تو اس نے کہا کہ ماں میں آپ کا بیٹا ہوں. شی واز ویری ایلڈرلی پیپل، ایلڈری وومن. تو اس نے وہ ایک گیت جو اس کی ماں نے بچپن اس کو سکھایا تھا، شی واز اے کرسچن، تو اس نے وہ گیت اپنی ماں کے سامنے گایا. تو جب اس نے وہ گیت گایا تو اس کی ماں نے اس کے گلے لگا لیا. اینڈ they were both crying. Hallelujah. Can you imagine؟ ایک ماں جو ہے وہ 40 سال 50 سال کے بعد اپنے بچے کو ملی ہو، اور کیا اس کے ایموشن کیا ہوں گے. There's so many other people. I met so many people. I don't have enough time to share all these testimonies. ایک شخص جو کہ جیل میں تھا،
اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں بائبل کے جو اورات تھے وہ اس کے پاس جو ہے نا چوری چھپے اس تک پہنچائے جاتے. کون پہنچاتا تھا؟ گاڈ نوز. لیکن اس شخص نے ان دا پریزن، اس پرسیکیوشن میں he start reading all these verses. Well, he came back from the prison. اس کو آلموسٹ ساری بائبل جو تھا وہ زبانی یاد تھی. He became missionary. I met him. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو I'm talking about the persecution. So important for our spiritual growth. ہمارے آگے بڑھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ارلی چرچ میں اور اس کے بعد جو مشنری ہیں کیسے انہوں نے ان دکھوں کا سامنا کیا. ولیم کیری، لیونسن جو کہ افریقہ گئے، ولیم کیری جو کہ انڈیا میں گئے، اور بہت سارے مشنریز یو نیم. آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے، ان کے نام بھی سنے ہوں گے، جنہوں نے پاکستان میں، انڈیا میں جا کر انہوں نے خدمت کی، اور ان کو بہت دفعہ ان کو شہادت بھی نصیب ہوئی. مقدس توما جو ہیں وہ انڈیا میں گئے، انہوں نے وہاں پر خدا کی خدمت کی. سو دس picture of the persecution of the early church we should keep in our mind. اب جب ہم خدا یسوع مسیح کے دور میں دیکھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ خداوند یسوع المسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی کلیسیا کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑیا. اب آپ دیکھیں عبرانیوں کا 11 باب، اس میں پوری ایک فہرست ہے کہ ان کو گرم ریت پر ڈالا جاتا تھا، ان کو شیروں کے اس میں مان میں ڈالا جاتا تھا، ان کو کھالوں میں پرویا جاتا تھا. جیسے جیسے وہ مائی گاڈ، آپ ذرا امیجن کریں کہ ان کو جب جانوروں کے کھالوں میں پرویا جاتا تھا تو ان کو اس میں بند کر دیا جاتا، اس کو سی دیا جاتا تھا، اور دھوپ میں جب ان کو ڈالا جاتا اس کھال کو تو اس کو مشق کی طرح ہوتے تھے. اور جیسے جیسے دھوپ تیز ہوتی وہ جو کھال تھی وہ سکڑتی تھی، اور اس کے اندر سفسٹیکیشن جو ہے وہ ہوتی تھی. ان کا سانس جو ہے وہ گھٹ جاتا تھا اور وہ مر جاتے تھے. کین یو امیجن؟ دیز ور کرسچن. شیروں کی مان میں ان کو ڈال دیا جاتا اور لوگ انجوائے کرتے تھے. روم میں آج بھی ایسے اسٹیڈیم موجود ہیں جہاں پر مسیحوں کو لایا جاتا تھا اور ان کو شیروں کے سامنے ڈالا جاتا. لوگ انجوائے کرتے تھے، رومنس انجوائے کرتے تھے اس کو. تو نہ صرف یہ کہ خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی اپنی زندگی میں جب انہوں نے کہا کہ مجھ سے سیکھو، ہے نا، میں دل کا فروتن ہوں، تو کیا ہم مجھ سے سیکھیں؟ خداوند یسوع مسیح جب شاہانہ طور پر اس شہر میں داخل ہوئے، کل میں سکھا رہا تھا کہ ملینز آف پیپل دے ور دیئر بیکاز دیٹ واز دا پاس اوور. وہ عید تھی اور لوگ مختلف جگہوں سے وہاں پر آئے ہوئے تھے. تو یسوع جو چاہتے وہ کر سکتے تھے. دیکھیں نا، آپ کا ووٹ بینک ہے نا، لوگ آپ کے پیچھے ہیں، لوگ آپ کو ہوشانہ کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو بادشاہ مان رہے ہیں، لوگ آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں. دے آر بیکمنگ سو ہمبل. اپنی چادریں، اپنے کپڑے ان کے آگے بچھا رہے ہیں. تو یسوع کیا نہیں کر سکتے تھے؟ اگر وہ لوگوں کہتے کہ چلو جی بغاوت کر دو دیکھی جائے گی، تو رومنس کے لیے بھی وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، یہودیوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. بٹ فار سم پیپل اٹ واز ویری گڈ کہ چلیں جی بادشاہ آ گیا، اب یہ ہمارے لیے جنگ کرے گا، اور اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. یہ اگر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یہ اگر لنگڑوں کو چلا سکتا ہے، تو یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہوگی. لیکن یسوع نے اپنی اس طاقت کو، اپنے اختیار کو ابیوز نہیں کیا. There was a religious opposition. 3 طرح کی میں نے آپ سے بات کی کہ 3 طرح کی اپوزیشن تھی. فیریسیز جو تھے، جو فریسی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بلیشفمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے. اب نہ صرف اس دور میں لوگوں کو بلیشفمی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ خدا یسوع مسیح کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا. اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں دیکھیں وہ کیا کہتے تھے. مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب، اس کی ورس 33 کو ہم دیکھیں گے. یہودیوں نے سے جواب دیا، اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. یسوع نے جب اپنے بارے میں ان کو بتایا کہ میں کون ہوں، تو وہ بڑے غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یا اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. اب دیکھیں یہ ایک اور جو ہے نا بحث چل نکلے گی. لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مسیحی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ خدا ہے. ارے بھائی ہم تو مانتے ہیں، ہم کہتے نہیں ہیں.
ہم تو وہ بات مانتے ہیں جو خداوند نے کہی ہے، جس کے لیے اس کو سنسار بھی کیا جا رہا تھا، لوگ ان کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں اس میں سے نکلا ہوں۔ I came out of him. I'm having the same essence, same power, same attributes. میں اس میں سے نکلا ہوں۔ بیٹے کا مطلب ہے کہ میں اس میں سے نکلا ہوں، میں اس کی ذات کا پرتاؤ ہوں، اس کی ذات کا نقش ہوں۔ I just want to make you realize, brother and sister, those who are not believing that he is the son of God, he is God. ذاکر نائک کہتے ہیں کہاں اس نے کہا جی میں خدا ہوں؟ ارے بھائی آپ پڑھیں بائبل کو، اس نے جب یہ کہا ہے، لکھا ہے کہ میں اس میں سے نکلا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، آپ کیسے یہ بات کرتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو فیریسیز تھے، جو شریعت کو ماننے والے تھے، وہ کہتے تھے جی یہ کفر کہتا ہے، اور اس لیے ان کا جو ٹرائل کیا گیا، اور فالس وٹنسز جو تھیں وہ پیش کی گئی۔ مرکز کا انجیلی بیان اس کا 14 باب دیکھیں گے، خدا ان کے پاک کلام کو 14 باب اس کی 55 آیت کو ہم دیکھیں گے، ورس 55۔ اور سردار کہن سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف گواہی ڈھونڈنے لگے مگر نہ پائی۔ اچھا، جب جلوس تھا تو لوگوں نے دیکھا یار یہ تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یار بیٹھ کے تو کوئی پلان کرتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے، جو رومنز ہیں وہ ہمیں مشکل میں ڈال دیں گے اور ہمیں ریسٹ کر لیں گے، تو یہ شخص جو ہے یہ لیڈر بن رہا ہے اور یہ ہمارے لیے پرابلم پیدا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے خلاف گواہی ڈھونڈنے لگے مگر نہ پائی، کیونکہ بطیروں نے اس پر جھوٹی گواہیاں تو دیں لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں۔ دیکھیں، پھر بعض نے اٹھ کر اس پر جھوٹی گواہی دی کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ڈھاؤں گا اور 3 دن میں دوسرا بناؤں گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہو، لیکن اس پر بھی ان کی گواہی متفق نہ نکلی۔ all false witnesses، کیونکہ شریعت کے مطابق 2 لوگوں کی گواہی جو ہے بڑی ضروری ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ تھے لیکن ان کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ ہی نہیں تھی، کوئی لاجک نہیں تھا۔ So that was one of the religious reason for the persecution of our Savior, Lord Jesus Christ. Then go to the second reason. میرے پاس چند منٹ اور میں کوشش کرتا ہوں، لیکن فکر نہ کریں، پریشان ہو، ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ان چیزوں کو ایکسپینڈ کریں گے، بیکاز آلویز آن منڈے دس از مائی انٹروڈکٹری اسٹڈی۔ پولیٹیکل جو پرسیکیوشن جو تھی، پولیٹیکل ریزن جو تھا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی کو جو ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ متی کا انجیلی بیان اس کا 26 باب اور اس کی 14 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 26 باب۔ He was one of the disciple of Jesus Christ. اس کو انہوں نے چنا، اس کو پکڑا اور اس کو کہا چل بے ذرا اور ہمارے لیے کام کر۔ اس کو انہوں نے پیسے دیے اور اس نے اس بات کے لیے وہ تیار ہو گیا کہ وہ خدا یسوع مسیح کو پکڑوائے گا۔ تو ذرا دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، متی کا انجیلی بیان اس کا 26 باب اور اس کی 14 آیت۔ اس وقت ان 12 میں سے ایک نے جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں سے 30 روپے تول کر دے دیے اور وہ اس وقت سے اسے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ That was another reason, political reason، کیونکہ یہ جو تھا یہ زیلتسی تھا، یہ باغی تھا، اور جو برابا تھا جس کو خدا یسوع مسیح کے لیے چھوڑ دیا گیا وہ بھی باغی تھا۔ اور یہ لوگ جو تھے وہ ڈاکو نہیں تھے بلکہ یہ باغی تھے، اور یہ رومنز کے خلاف جو ہے یہ محاذرائی کرتے تھے۔ اور یہ جو شخص تھا یہودا اسکریوتی، یہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے اس لیے آیا تھا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ بن جائیں گے، مسیح ہے، تو ہم اس کے ساتھ مل کر حکومت کریں گے۔ Some of the disciples they were thinking like that کہ جچا جب اپنی بادشاہی میں آئے تو ہمیں یاد رکھنا، ہم آپ کے کوئی دائیں بیٹھے کوئی بائیں بیٹھے۔ ماں نے یہ درخواست کی اپنے بچوں کے لیے، تو دیٹ واز ون آف دا پولیٹیکل ریزن۔
اور جو پلیتوس تھا اس نے بھی اپنی جو بھی اس کے اختیار میں تھا اس نے کوشش کی کہ وہ اس بات کو اور لوگوں نے جو شور کیا کہ اس کو مسلوب کرو، اس کو سلیب دیا جائے۔ تو دیکھیے جو یوحنا کا انجیلی بیان کا اس کے 19 باپ اور اس کی ہم دیکھیں گے ورس 12 ورس 12 کو دیکھیں گے اس پر، سوری، ہاں جی ورس 12۔ اس پر پیلاطوس سے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا، مگر یہودی نے چلا کر کہا اگر تو اس کو چھوڑ دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں، جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے۔ پیلاطوس نے یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس جگہ جو چبوترا اور عبرانی میں گتبہ کہلاتا ہے تخت عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسح کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا۔ پھر اس نے یہودیوں سے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ۔ پس وہ چلائے کہ لے جا اسے سلیب دے۔ پہلا تو نے سے کہا کیا میں تمہارے بادشاہ کو سلیب دوں؟ کیا میں تمہارے بادشاہ کو سلیب؟ سردار کا نے جواب دیا کیسر کے سوارا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ اس پر اس کو ان کے حوالے کیا تاکہ مصلوب کیا جائے۔ اب کون تھے جی یہ لوگ؟ ریلیجس لیڈر، پولیٹیکل لیڈر، انہوں نے اس بات کے لیے خدا یسوع مسیح کو مصلوب ہونے دیا۔ تیسری جو the third kind of the persecution, not only the religious and the political, but that was from the public۔ لوگ جو تھے وہ انہوں نے کس طریقے سے خدا یسوع مسیح کو کانٹوں کا تاج پہنایا، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل چھونکے۔ فزیکل جو پرسیکیوشن ہے، not only the mental and spiritual, that was another kind of the persecution جس کا خدا یسوع مسیح کو سامنا کرنا پڑا۔ In the light of this study, in the light of all these reasons, I just want to encourage you that we need to get ready for these kind of the persecution۔ خدا یسوع مسیح کے وہ الفاظ جو بھی میں نے آپ کے ساتھ بانٹے کہ اگر استاد کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اگر مالک کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا ہے۔ And in these days, in this Holy Week, I will request you, what should be our response؟ خدا یسوع مسیح کا کیا رسپانس تھا، ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ لیکن آج میں صرف یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، in the light of all this static, you are not alone۔ There are some other people, those who are having the experience of that persecution, they are in prison، جن کو قید میں ڈالا گیا ہے۔ They are leaving their countries, they are leaving their homes، اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں with that reason میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ in my ministry in UK I met so many brothers and sisters جو کہ میرے پاس آئے، ہمارے چرچ میں آئے، ہم نے ہر طریقے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ بہت دفعہ لوگوں نے کہا دیکھ نہیں پائے صاحب، اس شخص کو آپ نے، اس کے ساتھ آپ کورٹ میں گئے، اس کی آپ نے مدد کی، اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ واٹس گوئنگ آن ان پاکستان۔ میں کورٹ میں گیا کیس کے سلسلے میں، تو مجھے جج نے کہا کہ ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دس پرسن۔ میں نے کہا جی آئی ڈونٹ نو what is his personal circumstances. I don't want to lie because I'm standing in front of you and I'm wearing the collar, clergy collar. I took the oath. I'm not lying. مجھے نہیں پتا کہ اس شخص کا کیا ایشو ہے because I'm not a witness. But one thing I can tell you, there are so many Christians, those who are having the experience of persecution in Pakistan۔ Judge was so glad۔ اس نے کہا I'm so pleased that you are so truthful۔ میں نے کہا جی I can give you so many other examples, not only the C295, but there are so many other sectors where people are suffering۔ There's no equal opportunity in the army, there's no equal opportunity in the school and colleges, there's no equal opportunity in the banks۔ So people, they are suffering due to that religion, due to their religious practices, due to their faith۔ Judge نے کہا please tell me something more about that۔ Then I told him so many things۔ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ with the result of that truth, there and then he gave asylum to that person۔ اس نے کہا کہ I'm so convinced۔ تو جہاں پر آپ کو دوسروں کا ساتھ دینا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، you should، آپ کو کرنی چاہیے۔ in your church,
in your community, in your neighborhood, the people, those who are coming with the pain or the persecution, we should look after them. And the people, those who are having this kind of the experience of the persecution back to their country, whether they are in India, they are in Pakistan and in other countries, you should pray for them and you should look after them. آپ کو ان کی مدد کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے. We need to be concerned about these people. Unfortunately, there are so many people, those who had such experience, now they are living peacefully in this country, but they have forgotten everything. اب وہ سب کچھ بھول گئے ہیں. خداون نے جب بنی اسرائیل کو اس ملک سے نکالا، مصر سے، تو خداون ان کو بار بار یہ کہتا تھا کہ جب میں تجھے اس ملک میں لے کر جاؤں جہاں پر تمہارے لیے وہ درد جو تم نے نہیں لگایا اس کا پھل کھاؤ، وہ گھر جو تم نے نہیں بنایا ان میں رہنا شروع کر دو، مجھے نہ بھول جانا. اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان بہنوں بھائیوں کو آپ یاد رکھیں جو کہ آپ کی طرح ستائے جا رہے ہیں. جب ابتدائی کلیسیا میں لوگ قید میں ہوتے تھے، پالوس اور سلاس کو آپ دیکھیں تو کلیسیا یک دل ہو کر، یک جان ہو کر ان کے لیے دعا کر رہی تھی، اور خداوند ان کی قید کے دروازے جو تھے قید خانہ کے وہ کھول دیے. ان ریسپونس ٹو یور پریئر گاڈ کین ڈو سو مینی میریکلس. خداوند بہت کچھ کرنے پر قادر ہے. اس نے دیکھیں آسیہ بی بی کو نکالا، منظور مسیح کا جو خاندان ہے اور جو لوگ تھے، سلامت مسیح، یو نیمڈ اٹ. تو خداوند نے مدد کی ان لوگوں کی. تو اگر آپ کو خداوند نے بچایا ہے، خداوند آپ کو ایسے ممالک سے نکال کر لے آیا ہے، تو آپ کو اس پرسیکیوٹیڈ چرچ کے لیے، اگین آئی ایم سیئنگ، یہ مت کہیں کہ اچھا جی چلیں جی وہ کون سے جی ان کو کون سا بلیچومی، ان پر توہین رسالت کا کوئی ایسا الزام لگا ہوا ہے. ارے بھائی صرف یہ ایک سیکٹر نہیں ہے. ہماری بیٹیوں کو گھروں میں کام کرنا پڑ رہا ہے، وہاں پہ وہ جاتی ہیں، سردی ہو گرمی ہو، اس میں بیچاری فرش دھو رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، پھر ان کو ابیوز بھی کیا جاتا ہے، ان پہ فالس ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں، چوریاں بچے کر لیتے ہیں، بچے جو ہیں وہ ہیروئن کا شکار ہیں، بیویاں نشہ کرتی ہیں، غلط کاموں میں انوالو ہیں، اور الزام لگاتے تھے جی اس نے چوری کی ہے. اس بیچارے کو مار مار کے، اس بچی کو، اس بندے کو اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. دیر از نو اکول اپرچونٹی ان دا آفیسز. اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اگر وہ کسی مقام پر پہنچ جائے تو ان کہتے ہیں جی آپ کنورٹ ہو جائیں. تو کیا آپ اس کو پرسیکیوشن نہیں کہتے؟ جہاں پر لوگ چرچز میں جاتے ہیں، باہر پولیس کھڑی ہوئی ہے، واٹ امپریشن وی آر گیونگ ٹو اوور چلڈرن؟ آر دے کمفرٹیبل؟ لوگ خدا کے گھر میں جا رہے ہیں اور باہر گن مین کھڑے ہیں کہ جی کوئی آ کے حملہ نہ کر دے. اور ایسا ہوا ہے یوحنا آباد میں، دیگر چرچز میں، جہاں پر اٹیک ہوا اور لوگوں کو جو ہے نا ان کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا. سو میرا کہنا یہ ہے کہ ان دنوں میں، اس دور میں، جبکہ ہم ان روزوں کے ایام میں سے گزرے ہیں، پرے فار دا پرسیکیوٹیڈ چرچ، ان کے لیے دعا کریں. عبرانیوں اس کا 13 باب، اس کے ساتھ میں آپ کی اسٹڈی کو ختم کروں گا. عبرانیوں اس کا 13 باب اور اس کی تیسری آیت کو آپ ذہن میں رکھیے. چلیے میں پہلی آیت سے پڑھ لیتا ہوں کیونکہ ساری بہت خوبصورت ہے. برادرانہ محبت قائم رہے. برادرلی لو should be sustained. مسافر پروری سے غافل نہ رہو، جو کسی سے اس کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے. میں بات کروں ابراہیم اور اس کی وائف سارہ کی، کہ جب انہوں نے فرشتوں کو کھانا کھلایا. قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو، سنیے ذرا غور سے، قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو گویا تم ان کے ساتھ قید ہو، اور جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کو بھی یہ سمجھ کر یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم سب اس کے بدن کے اعضاء ہیں، ہم یسوع کے بدن ہیں، وہ کلیسا کا سر ہے. خدا ہم کہتا ہے جو تمہیں ستاتے ہیں مجھے ستاتے. اسی لیے اس نے پالوس سے کہا تھا کہ آئی پالوس، آئی سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ وہ یسوع تو آسمان پر تھے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو پالوس حیران ہو گیا کہ میں کن کو ستا رہا ہوں؟ میں مسیحوں کو نہیں ستا رہا، میں یسوع کو ستا رہا ہوں. اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. بردر اینڈ سسٹر، وہ لوگ جو آپ کو ستاتے ہیں وہ در حقیقت یسوع کو ستا رہے ہیں. اور میں ان کو بھی جو ستانے والے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ مت سوچیں کہ آپ مسیحوں کو ستا رہے ہیں. آپ اس کو جس کو آپ اپنا نبی مانتے ہیں، جس کی آپ عزت کرتے ہیں، اپنے اس کتاب کے مطابق آپ سوچئے آپ مسیحوں کو نہیں بلکہ یسوع کو، مسیح کو آپ ستاتے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ خدا ان سب کی آنکھوں کو کھولے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم پرسیکیوٹیڈ چرچ کے لیے دعا کریں. اسٹینڈ فرم ان
ود دیم، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ آپ اس بات کے لیے تیار ہوں دکھ سہنے کے لیے۔ پہلا پترس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت کو، اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اسے تعجب نہ کرو، یہ کوئی انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو جو شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ آئیے دعا مانگے۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ خدا ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں چنا ہے، ہمیں دنیا سے الگ کیا ہے، تاکہ ہم آپ کے نام کو عزت و جلال دیں۔ Heavenly Father, in this time of prayer, in this time of intercession, we remember all the brothers and sisters, those who are being persecuted, those who are living in a hard soil, جہاں پر ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، where the doors are closed in the churches, Heavenly Father, where they cannot practice their faith. We pray for all these brothers and sisters. And we also pray for the people, those who are giving them hard time, جو ان کو ستاتے ہیں، کیونکہ تو نے فرمایا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو۔ پھر خداون، ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ تم یہ توفیق دے کہ ہم اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نگاہ کریں۔ ان دنوں میں جب ہم آپ کی اس تکلیف کو، آپ کے دکھوں کو یاد کر رہے ہیں، and we are heading towards the Good Friday, and we are celebrating the resurrection. Heavenly Father, open our minds, open our eyes, open our heart. میں اس بات کے لیے تیار کیجیے کہ ہم دوسروں کے دکھوں کو محسوس کریں، جیسے یسوع نے ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، ہماری مصیبتیں اپنے اوپر لے لی۔ ہم دوسروں کے لیے دکھ سہنا سیکھیں۔ بڑی برکت دیجیے یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جیسے اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہم معاف کر، آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، آپ سب کا تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، لیکن جسٹ بیانڈ مائی کنٹرول۔ جب خدا ان کا روح بات کر رہا تھا تو میں ریزسٹ نہیں کر پاتا۔ میں جلدی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مانڈی تھرسڈے کی جو سروس ہے شام 7 بجے ہوگی، پاکشاہ کی رسم ادا کی جائے گی، آپ ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ، 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR، دس از اوور چرچ ایڈریس۔ اور گڈ فرائیڈے کی جو عبادات ہیں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ صبح 9 بجے جلوس ہوگا، ہم کراس کو کیری کرتے ہوئے مختلف چرچز میں جائیں گے، اور پھر واپس اپنے چرچ میں 12 بجے آئیں گے، اور 7 صلیبی کلمات جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیٹرڈے کو پروگرام ہوگا دیسی ریڈیو پہ 1600 چینل پہ، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اور اس میں پنجابی زبان میں پروگرام ہوگا، اور سسٹر بینا جو ہیں جو کہ پریزنٹر ہیں اس چینل پہ، وہ میرے ساتھ مل کر اس پروگرام کو آپ کے لیے خوبصورت بناتی ہیں، تو آپ ضرور دیکھیے گا اور سنیے گا اس ریڈیو کو۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایسٹر والے دن کی جو عبادت ہے صبح 5 بجے سن رائز سروس ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے ناشتے کا انتظام ہوگا، یو کین کم اینڈ جوائن اس۔ اور پھر 10:30 بجے انگلش میں عبادت ہوگی، پاکشاہ کی رسم ادا کی جائے گی، اور پھر 1 بجے بھی یہ عبادت ہوگی اردو ہندی میں، اور پاکشاہ ہم سرو کریں گے اور سیلیبریٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے ڈنر کا اہتمام ہوگا۔ سو آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے۔ ایڈریس ونس اگین آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو، 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50GR۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، پادری نوبل کو اجازت دیجیے، کل ہم اسی مضمون کو جاری ساری رکھیں گے اور سیکھیں گے مزید پرسیکیوشن کے حوالے سے۔ تو دعا کیجیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کو آپ یاد رکھیں، ان سے پیار کیجیے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔